سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں شہباز کو کہ میں ان سے بہت پرانا واقف، میں نے پہلی کتاب پر بھی رائے دی تھی، اور اچھا لگتا ہے کوئی نیا نیا شعر کہنے والا آئے اور ہماری محفل میں آئے اور اس میں امکان ہو۔ عام طور پہ تو تمام نوجوان جب بچے نوجوان ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ عشق کرنا شروع کریں اور شعر کہنا شروع کریں۔ تو شہباز عمر کی اس منزل میں ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا جب یہ نئے نئے جوان ہوئے تھے، وہ شکل آدمی تھے اور عاشق کرا لیتے تھے اپنے اوپر اور پھر بھاگ جاتے تھے۔ تو وہ شاعری سے ان کی نمایاں ہے، اور ان کی آپ نے شکل و صورت دیکھی۔ اس کے بعد یہ برطانیہ چلے گئے۔ اب ایک آدھ بات میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا اطہر بیگ صاحب میں سمجھتا ہوں میرے عہد کے رہتا ہے بارہ۔ خواتین و حضرات، ابھی بہت سی باتیں ایسی ہوئی جس کے دہرانے کی ضرورت نہیں، شعر آپ نے سنے۔ ایک آدھ بات مجھے کہنے کی ہے جو مجھے کہنی چاہیے۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، عارف نے ایک بات کہی کہ میں جب لندن گیا تو وہاں مجھے ایک تعلق کا اندازہ ہوا۔ کوئی کہتا تھا کہ بریڈفورڈ کے سب سے اچھے شاعر جو ہیں وہ یہ ہیں، اور جو برمنگھم کے سب سے اچھے شاعر ہیں وہ یہ صاحب ہیں، اور جو لیڈز کے سب سے اچھے شاعر۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی شاعر جو ہے وہ اردو کا ہوتا ہے، یہ جو آپ اس کا علاقہ وار اس کی جو بھی تعین قدر کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بات میں مسلسل کہتا رہتا تھا تو لوگ مجھ سے اتفاق نہیں بھی کرتے تھے۔ چنانچہ وہ بات میں بالکل کہتا ہوں اور ابھی کہتا ہوں کہ کوئی آدمی فرض کیجئے برطانیہ میں رہ کے اردو میں کام کر رہا ہے، یا کینیڈا میں، یا فرض کیجئے امریکہ میں، تو ہم اس کو اس نام کے شاید رعایت ذاتی زندگی میں دے دیں کہ بھئی یہ وہاں رہتا ہے اور پھر بھی یہ اردو کا شعر کہتا ہے، مگر ہم اس کو رعایتی نمبر اس کے ادب میں نہیں دے سکتے۔ ادب میں اس کی شخصیت کا اور قد و قامت کا تعین اس کے کام سے ہوگا، اس کا کام کیسا ہے، ایک بات۔ مگر جو دوسری بات ہے وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں لوگ 50 برس سے رہ رہے ہیں اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ شعر لانڈی میں کہا گیا کہ سوہو میں کہا گیا، یعنی بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مغرب میں شعر کہا گیا، یہ کہانی مغرب میں لکھی گئی یا پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں لکھی گئی، یہ بھی دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ اور بعض ان کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی باہر رہنے والے زیادہ تر ادیب و شاعر جو ہیں وہ ایک تھیم پر مسلسل لکھتے رہتے ہیں، اور وہ ہے ترک سکونت کا۔ اب وہ ترک سکونت کبھی ہجرت کے نام پر لکھتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، مگر ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی موسم ہے، ایک ہی واقعہ ہے جس کو مسلسل لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ ایک کتنا بھی بڑا موضوع ہو، آپ اس میں کتنی دیر اس کو ریپیٹ کریں گے اور طرح طرح سے لکھیں گے، یہ ان کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ ابھی ذکر ہوا ثاقب فاروقی کا، یہ عارف صاحب نے یہ بتایا نہیں، یہ جملہ میں نے ہی کہا تھا سب سے پہلے کہ ثاقب فاروقی جو ہیں وہ نون راشد کے بعد سب سے بڑے نظم نگار ہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ مغرب کی نظم نگاری سے انہوں نے بہت استفادہ کیا تھا، اور استفادے کی صورت ایسی ہے، یہاں سب صاحبان علم تشریف فرمائے میرے سامنے، اس زمانے میں اینیمل پوئٹری کا چلن مثلا ہو گیا تھا۔ اب اینیمل پوئٹری میں یہ تھا کہ ٹیڈ ہیوز اور جارج میکبیتھ اور کون جانوروں کے حوالے سے شعر لکھ رہے تھے، اور وہ باقاعدہ ژانر کے چنانچہ ثاقب بھائی کی ایک نظم کتے پہ ہے، ایک نظم سور پہ ہے، ایک نظم بلے پہ ہے وغیرہ، لیکن وہ سب نظمیں بہت اعلیٰ پائے کی نظمیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرافٹ کے میں نے ان سے بہت سیکھا، سچی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو نغمے کی بڑی سمجھ تھی، کیسے مصروں کے درمیان ربط قائم کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جب چلے آئے تھے، جس زمانے میں کا ذکر
مجاہد نے کیا اور اکرم قائم خانی یہ جو ہیں انہوں نے بڑا ایک ہنگامہ وہاں برپا کر رکھا ہے. اور فیض فاؤنڈیشن کبھی قائم کی گئی تھی، اس کے جلسے اور تقریبات. اور بائیں بازو کی سیاست میں ان لوگوں کے خلاف ہوں. جو لوگ بائیں بازو خلافت برطانیہ میں کہتے ہیں ان کو چاہیے امیر مغل سمیت کہ وہ سب واپس آئیں اور یہاں بائیں بازو خلافت کر کے دکھائیں اور وہ سب کہیں جو کچھ ہم سے وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم فوجی حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے وہ باتیں کہیں. ارے بھائی آپ یہاں آ کے کہیے، ہم سے آپ کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ہم سے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو جبر کے زمانے میں ترک سکونت کر کے برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں کہیں چلے گئے تھے، ان کو چاہیے کہ اب واپس آئیں اور ہماری قیادت کریں، ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بہت سی باتیں یورپ میں رہ کر، امریکہ میں رہ کر سیکھی ہوں گی. ہمیں نصب کریں اور آگے بڑھائیں. اب یہ جو شہباز ہیں ان کے سلسلے میں ایک بات کہوں کہ اتنی دیر سے یہ رہ رہے ہیں وہاں. رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب مجھے ان کا مجموعہ ملا. اور خیر اس کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ میں ہر سال جاتا ہوں اور ہر سال قائم خانی کے گھر پر ایک ایسی نشست ہوتی ہے جس میں جی بھر کر پاکستان کے اور برطانیہ کے شعراء کو سنا جاتا ہے. اور وہاں ہم نے ان کے کم و بیش ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کلاسیکل ایڈیم کو کانٹمپریری سینسیبلٹی کے ساتھ یہ غزل میں بھی نظم کرتے ہیں. اور ساقی بھائی نے جو نظم کا کی تعلیم ان کو، اور دیکھیے کہ جو راشد صاحب کے بعد ساقی جیسے وہاں تھے، اس کے بعد نظم میں کوئی آدمی نوجوانوں میں جیسے ارشد لطیف نے بات کی، اوپر ایک لڑکی ہے یاسمین حبیب، وہ غزل کہتی ہے. اور صابر روایتی اشعار کہنے والے، روایتی غزل کہنے والے ابھی وہی ہیں جو بہت وزاداری کے ساتھ پرانی وضع کے شعر کہہ رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. مگر ان کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا اور شاید ٹھیک ہی نہیں ہوتا. مگر جو لوگ نئے شعر کہہ رہے ہیں، نئی وضع کے شعر کہہ رہے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. اور شہباز ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی جو عصری حیثیت ہے اس سے اپنے آپ کو منسلک بھی رکھا ہے اور جوڑے رکھا ہے. یہ ان کی شناخت ہے. اور جیسے عشرت آفرین اور باہر ہیں اور شاہدہ حسن باہر ہیں اور یہ ستار باہر ہیں اور شعر کہہ رہے ہیں، مگر وہ پاکستان کے عصری شعری منظرنامے کا حصہ ہیں اور ان کو یہاں ذکر ان کا آتا ہے. ایسے ہی میرے نزدیک شہباز ایسے ہیں کہ جن کو عصری منظرنامے میں جن کو زیر بحث لایا جانا چاہیے اور لایا جاتا ہے. نوجوان شاعر، ہم لوگ سب پڑھنے لکھنے والے ان سے واقف ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ بڑی سطح پہ کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور یہ جو اکرم نے آج محفل کا انعقاد کیا، اس میں کیسے اچھے اچھے لوگ تشریف فرما ہیں اور ساتھ چاہیے آپ کو مبارک. بہت مہربانی. بہت